جمال عبد الناصر نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا تھا، جیسا کہ ہم عموماً یہ سنتے آئے ہیں کہ عرب جو ہے فصیح اللسان ہوتے ہیں اور تمام عجمی مسلمان جو ہے گویا کہ اس فصاحت و بلاغت کے آگے گونگے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر پراکسیز کی بات کی جائے، حزب اللہ کی بات کی جائے، حماس کی بات کی جائے، تو 100 میں سے 100 نمبر ہے ایران کے۔ معمر قذافی لیبیا کے جو حکمران تھے، ان کا بھی طرز عمل اس سے کچھ الگ نہ تھا۔ اسی طریقے سے بلند و بانگ دعوے ایران کی جانب سے بھی ہمیں دیکھنے کو آئے۔ جو تیاری آپ کی نہیں ہے وہ دعوے آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ سیلف پروکلیمڈ دنیا کے چیمپئن کیوں بنتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ تھرڈ اینگل انفرٹینمنٹ کے پلیٹ فارم پر بلال عباسی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں طبل جنگ بج چکا ہے۔ دنیا جنگ اور تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، ہر طرف ہاہاکار مچی ہوئی ہے، اور پاکستان بھی یقینی طور پہ ایک مسلمان ملک ہوتے ہوئے، مسلمان ممالک میں سے واحد ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے اور ایک امپورٹنٹ جیو اسٹریٹجک پوزیشن کے اوپر ہوتے ہوئے، پاکستان بھی ان ساری جنگوں میں ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر کے طور پہ ون وے اور دی ادر شامل ہے۔ ایسے میں ناظرین، آپ کو بے تحاشا لوگ سوشل میڈیا پر، مین سٹریم میڈیا پر، نیشنلی انٹرنیشنلی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی نے خوب کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ماہرین کی بھی ایک بڑی کھیپ تیار ہو۔ تو یقینی طور پہ ہر کوئی اپنے اپنے تجزیات، اپنے اپنے تبصرے، ہر ایک کو آزادی اظہار کا حق حاصل ہے اور لوگ اس پہ اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، میرا چونکہ ایک سبجیکٹ ہے بین الاقوامی تعلقات اور سیاسیات کا، میں طالب علم ہوں، تو ایک توقف کے بعد میں نے سوچا کہ ایک پہلو میں بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم عموماً حمایت اور مخالفت کی بجائے ایک تیسرے پہلو یعنی معتدل پہلو کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو، مسلمانوں نے گزشتہ کئی صدیوں سے ایک طرز عمل جو اختیار کر کے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بہت ہی ترقی پسند یا اپنے آپ کو جنگ کے لیے، اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے لیے یا دنیا بھر کے مقابلے کے لیے تیار کرنے کا طرز عمل مسلمانوں نے اختیار نہیں کیا۔ آپ اگر یوں دیکھیے، مجھے یاد ہے کہ غالباً انور سادات تھے، جمال عبد الناصر جو ہے وہ مصر کے حکمران تھے جب پاکستان کا قیام، مصر کے ایک رہنما تھے جب پاکستان قائم ہوا۔ پاکستان کے قیام کے بعد عرب لیگ کا اجلاس تھا، یہ 1950s کی بات ہے غالباً، تو اس میں جمال عبد الناصر نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا تھا کہ اسلام از بورن ٹوڈے ان سب کانٹیننٹ۔ یہ ایک تند و تیز طنز میں ڈوبا ہوا ایک نشتر تھا جو پاکستان کے حوالے سے جمال عبد الناصر نے عرب لیگ کے اجلاس میں کہا، دہرایا۔ یعنی مراد یہ تھی کہ ہم اب تک کئی 100 سال سے اسلام کی جو ہم پشتیبانی کر رہے ہیں، یعنی عربی، آج عجم میں ایک ملک پیدا ہوا ہے جو کہ اسلام کے نام پہ اور یہ دعوے دار ہے کہ گویا کہ وہ اسلام کا ٹھیکیدار ہوگا یا اسلام کا قلعہ ہوگا۔ اس مینٹالٹی کے ساتھ عرب نے ہمیشہ ایک سیلف پروکلیمڈ سپریمیسی کو عرب دنیا نے قائم رکھا۔ جیسا کہ ہم عموماً یہ سنتے آئے ہیں کہ عرب جو ہے فصیح اللسان ہوتے ہیں اور تمام عجمی مسلمان جو ہے گویا کہ اس فصاحت و بلاغت کے آگے گونگے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ جیسے عرب نے بہت بڑے بڑے برج، آپ دیکھیں گلف کنٹریز کے اندر جائیں، برج خلیفہ ہے، برج العرب ہے، اور اس طرح کے کئی بڑے، اب حتیٰ کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ حال ہی میں گزشتہ چند سالوں میں متحدہ عرب امارات کے شیوخ سے متاثر ہو کر سعودی عرب میں بھی اسی طرز کی عمارتیں بنانے اور اس جدوجہد میں ان سے آگے نکلنے، ان سے سبقت لے جانے میں مصروف عمل ہو گئے۔ دریں اثنا دیکھیے کہ جب عرب سپرنگ جو ہے وہ 21ویں صدی کے آغاز کے پہلے ہی 10 سالوں میں ایک عرب سپرنگ آتا ہے اور جو ایک ایجیٹیشن اور ایک کیوس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ عرب مسلم ممالک نے کوئی ہوش کے ناخن لیے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، اپنی مقدور بھر قوت کے ساتھ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ اگر
کوئی ایگریشن ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کم از کم دفاعی صلاحیت جو منیمم ڈیفنس ڈیٹرنس ہے وہ آپ کے پاس موجود ہو، اس کو بھی اعتنا کے لائق نہیں سمجھا گیا۔ ایسی صورتحال میں ایران کو اگر دیکھا جائے، اور لوگ یہ باتیں، یہ موقف جو ہے وہ بہت زیادہ سننے لائق نہیں ہے، یہ جذباتی لوگ یہ بات شاید بہت انہیں اچھی نہ لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر پراکسیز کی بات کی جائے، حزب اللہ کی بات کی جائے، حماس کی بات کی جائے، پراکسیز کی بات کی جائے تو 100 میں سے 100 نمبر ہے ایران کے، لیکن اگر ڈیفنس کی بات کی جائے تو آیت اللہ خامنہئی اور اسی طرح سے بہت اہم عہدیداران کو تحفظ دینے کی صلاحیت سے ایران بہرحال ناکام ٹھہرا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ایران کے اندر ایک ریزیلینس ہے، ایران جو ہے وہ اپنی ڈیٹرنس کو مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ ضرور کھڑا ہے، لیکن ایسے کھڑا ہونے سے کیا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو، اپنی عوام کو، اپنی ساکھ کو برتری قائم نہ رکھ سکیں، اپنے آپ کو اس کی ایک ساکھ کو بحال نہ رکھ سکیں۔ ایسی صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ طرز عمل کہ بلند و بانگ دعوے، آپ عراق میں ہمیں یاد ہے کہ عراق کی جنگ میں صدام حسین جو ہے وہ صدارتی محل سے باہر آئے اور ہاتھ میں تلوار اور قرآن مجید اٹھائے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے دنیا کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں ناٹو کو ہم تہس نہس کر دیں گے۔ معمر قذافی لیبیا کے جو حکمران تھے، ان کا بھی طرز عمل اس سے کچھ الگ نہ تھا۔ اسی طریقے سے بلند و بانگ دعوے ایران کی جانب سے بھی ہمیں دیکھنے کو آئے۔ میرا اس ساری گفتگو اور اس سارے تناظر سے مدعا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بات پہ سمجھنا چاہیے، خود احتسابی کرنی چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ قد افلح من تزکیٰ۔ مسلمانوں کو خود احتسابی کرنی چاہیے۔ جو تیاری آپ کی نہیں ہے وہ دعوے آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ سیلف پروکلیمڈ جو ہے وہ دنیا کے چیمپئن کیوں بنتے ہیں؟ آپ تمام تر توجہ عمارتوں میں لگا رہے ہیں، پراکسیز پہ لگا رہے ہیں، لیکن آپ ملٹری مائٹ حاصل کرنے، اپنی ڈیفنس ڈیٹرنس کو بہتر کرنے کے لیے، ڈیفنس میکنزم کو بہتر کرنے کے لیے آپ ایفرٹس نہیں کرتے، جبکہ آپ جو ہے وہ بھڑکے مارتے ہیں، آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ یہ طرز عمل مسلمانوں کو زیبا بہرحال نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ کی جنگی حکمت عملی کو بھی دیکھا جائے تو انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ، بڑی اسٹریٹجک مووز چل کر اپنے آپ کو، اپنی ریاست کو، اپنے مسلمانوں کو، اپنے ساتھیوں کو نہ صرف مضبوط کیا بلکہ غلبہ عطا کیا۔ اور لیکن ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عالم مغرب کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی نے بڑا زبردست بات کہی تھی کہ بَئیں ہما نہ رکے گی اس انقلاب کی رو، اس انقلاب کی ذو تیر کی مٹائے گی، جو آگ تیل کے چشموں کو چھو کے گزری ہے، سمندروں کی تہوں کو بھی چیر جائے گی۔